وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله وصدق الله العظيم۔ قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، خطیب کوثر استاذ العلماء حضرت مولانا قاری سیف اللہ سیفی صاحب دامت برکاتہم، پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب دامت فیوزہم، استاذ العلماء حضرت مولانا فرید احمد صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں شکر گزار ہوں اس گلشن کی بہاروں کی نگہباں پیکر اخلاص استاذ العلماء مفتی کوثر حضرت مولانا مفتی خالد حسین عباسی صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے آج کے اس مبارک پروگرام میں مجھے اور آپ کو شریک کیا۔ مجھ سے پہلے لسان المدارس، قائد مدارس دینیہ، آیت الخیر، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے باصلاحیت مدبر متحرک ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت فیوزہم کا آپ پر مغز دل نشیں پرسوز بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ اس وقت کسی لمبے بیان کا وقت نہیں، میں دو تین باتیں منتشر سی آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نماز کا وقت قریب ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہل علاقہ تحصیل مری، ضلع ہو گیا، ضلع مری کے تمام باسیوں کو اور یہاں کے مکینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس پروگرام پر۔ تو یہ ملکہ کوثر تھی، تحصیل تھی، تو اب یہ ضلع ہو گیا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ جی ملکہ ہی رہے گی، ملکہ ہی رہے گی۔ نہیں، بادشاہ پر سوچتے ہیں نا۔ ملکہ کوثر کے ماتھے کا جھومر ہے دارالعلوم مری، اور الحمدللہ آپ کے سامنے مختصر مدت میں آپ کی دعاؤں سے، آپ کی توجہات سے، آپ کی قرآن اور فکر سے الحمدللہ اس ادارے کو اللہ نے ظاہری، باطنی، عملی، علمی، روحانی، مادی ترقی عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں اللہ اس کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے، کہو آمین۔ اور رب ذوالجلال ہمیں مدارس کے ساتھ مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ آج دنیا کا کفر، گورے انگریز بھی، ان کی روحانی نسل کالے انگریز بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے، اسلامی معاشرت سے، اس حیا والی زندگی سے توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نیت کرو کوثر کے رہنے والوں، ہم اس تعلق کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جیسے یہ پہاڑ بلند ہیں، آپ کی ہمتیں بھی بلند ہیں، جیسے ان میں استقامت ہے، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، ہاں ہلتے نہیں ہیں، آپ بھی الحمدللہ جس چیز پر ڈٹ جائیں آپ ہلتے نہیں ہیں۔ آپ نیت کریں ہم ان مدارس کا تعلق پہلے سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، کسی قسم کے حالات بھی ہوں، 1992 کا سیلاب ہو، 2005 کا زلزلہ ہو، یا کرونا کے حالات ہوں، آپ نے دیکھا، غور کیا کہ مدرسہ کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاں کہ لاک ڈاؤن کے دوران حکومت نے اعلان کیا، سب کچھ جب بند رہا تو مدرسہ کیوں چلتا رہا؟ آپ سوچیں گے، آپ غور فرمائیں گے، میں عرض کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے دوران حکومت نے اعلان کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، دفتر جزوی کلی بند رہے، مارکیٹیں بند رہیں، ملیں بند رہیں، کارخانے بند رہے، سکول بند رہے، کالج بند رہے، مدرسہ کھلا رہا، کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا انشاءاللہ۔
آپ کہیں گے کیوں؟ میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا حکومت نے اعلان کیا لاک ڈاؤن کے دوران جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، تھا یا نہیں تھا؟ انسانی غذا فراہم کرنے والے سٹور اور ہوٹل دکانیں کھلی رہیں گی، تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے اعلان کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے مراکز بھی کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا انسانی غذا فراہم کرنے والی دکانیں کھلی رہیں گی، رب نے فیصلہ کیا ایمانی، روحانی، علمی، اخروی غذا فراہم کرنے والے مدارس اور مراکز بھی کھلے رہیں گے۔ چنانچہ مدرسہ کھلا رہا، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ کورونا کے دوران بھی وفاقی وزیر تعلیم کے ساتھ حضرت ناظم اعلیٰ صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں لاہور میں ہمارے مذاکرات ہوئے۔ وہ کہنے لگے ریاست کا فیصلہ ہے تعلیمی ادارے بند، مدرسہ بھی تعلیمی ادارہ ہے لہذا یہ بھی بند۔ ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کریں، آپ وہاں بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ ایک بچے کے 12 پارے ہوئے ہوں پھر وہ 3 مہینے چھٹی کر کے آئے، ہم کہیں اب تو 21واں پارہ شروع کر، اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گئے نا۔ وہاں آپ بغیر پڑھائے آگے بھیج دیتے ہیں، ہم کیسے آگے بھیجیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مدارس ہر قسم کی، پہلی بات ہر قسم کے حالات میں ان علماء نے چپڑاسی سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے، مسجد کے کسی تنگ حجرے اور چوک میں گزارا کر کے، کہ آج کا مسلمان مولوی کے سفید کپڑے بھی برداشت نہیں کر، استاد جی ہوں تو بڑے چٹے کپڑے پہن دیے، بادشاہ جیکٹ کی ہماری نے، ہاں یہ ذہنیت ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا اس لا تعلقی کے باوجود بھی ان علماء نے قوم کا رشتہ قرآن سے، کلمے سے ٹوٹنے نہیں دیا، مسجد کے میناروں سے کبھی اذان کہنا نہیں چھوڑی، درسگاہ کو کبھی تالا نہیں لگایا۔ اس لیے یہ آپ کے محسن ہیں اور آپ کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں بغیر کسی لوڈ شیڈنگ کے، اور کرتے رہیں گے۔ پہلی بات یہ آپ نیت کرو ہم ان اداروں سے مضبوط تعلق رکھیں۔ اور دوسری بات جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کریں۔ ایک دور تھا امت پر، آج دیکھیں غور کریں، آج تو وزیر صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو درود شریف قل واللہ احد اللہ صمد، اس کو درود شریف اور سورہ اخلاص کا پتہ نہیں، سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں۔ امت پر ایک ایسا دور، ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے، تخت الثری میں پہنچ گئے۔ سفیان ثوری غور کریں، تلاوت کر رہے ہیں، پاس ایک بدو بیٹھا ہوا ہے دیہاتی ان پڑھ قسم کا، سفیان ثوری رحم اللہ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بدو چونک گیا، لمن ھذا الکلام، یہ کس کا کلام ہے؟ سفیان ثوری کہنے لگے اللہ کا کلام ہے۔ کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر پڑھے، انہوں نے پھر پڑھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بدو پھر کہی کس کا کلام ہے؟ کہا اللہ کا، کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر پڑھے، انہوں نے پھر پڑھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ کہا یہ اللہ کا کلام ہے، پہلے غلطی سے غفور رحیم پڑھ دیا تھا، پھر انہوں نے صحیح کر کے پڑھا عزیز حکیم۔ بدو نے کہا یہ اللہ کا کلام۔ انہوں نے پوچھا آپ عالم ہیں؟ کہا نہیں۔ حافظ ہیں؟ کہا نہیں۔ قاری ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہاں غفور رحیم نہیں ہونا چاہیے، عزیز حکیم ہونا چاہیے؟ بدو کہنے لگا مضمون دیکھیں نا، رب کہہ رہا ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اگر معاف کرنا ہوتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیتا؟ غفور رحیم کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا پچھلے مضمون کے ساتھ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہاں غفور رحیم نہیں ہونا چاہیے، عزیز حکیم ہونا چاہیے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک کا ہاتھ کٹے گا تو پتہ نہیں کتنے ہاتھ اور کتنی جان اور مال محفوظ ہو جائے گا امت کے عام آدمی کا۔ بدو کا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق، دعا کریں اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ اگلی بات، اگر نئی تعلق جوڑیں گے اپنی اولادوں کا قرآن کے ساتھ پھر کیا ہوگا، یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ میں 2 سال پہلے برطانیہ میں تھا جب یہ کورونا شروع ہوا، وہاں ایک راجہ صاحب تھے شیفیلڈ شہر میں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ راجہ صاحب خود بھی مسلمان، دونوں بیٹے بھی دونوں مسلمان، اصلاً پاکستانی تھے،
پنڈی کے ہوں گے، کشمیر کے ہوں گے، راج ادھر ہی پائے جاتے ہیں، زندگی ساری وہاں گزاری، اصل یہاں کے تھے، خود بھی مسلمان، بیٹے بھی دونوں۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو جلائیں گے جیسے ہندو جلاتے ہیں۔ کہا میں نے نیٹ پر ریسرچ کی، یہ طریقہ سب سے سستا بھی ہے، آسان بھی ہے، چھوٹے نے کہا دفن کریں گے، بڑے نے کہا جلائیں گے۔ حالانکہ دوستو اسلام کا جینا بھی بے مثال، اسلام کا مرنا بھی بے مثال۔ حضرت نانوتوی رحم اللہ کے پاس کہ ہندو آیا، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم مرنے والوں کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ حضرت نانوتوی برجستہ فرمانے لگے کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ بڑے نے کہا جلائیں گے، چھوٹے نے کہا دفن کریں گے، ان کا جھگڑا ہوا، معاملہ عدالت میں گیا، 1.25 مہینہ کیس چلتا رہا۔ 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ مسلمان تھا دفن کیا جائے۔ 1.25 مہینے تک اس کی میت سرد خانے میں پڑی رہی۔ اولادوں کو مسجد کا راستہ نہیں بتائیں گے، مدرسے کا راستہ نہیں بتائیں گے، قرآن سے تعلق نہیں جوڑیں گے تو پھر یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اور دوستو میں 2 باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں خصوصیت کے ساتھ۔ آج کے دور میں آپ ماشاءاللہ سمجھدار اور زیرک لوگ ہو، باہمت لوگ ہو، آج کے اس دور میں معذرت کے ساتھ جب ہمارے سکولوں میں بے دینی سکھائی جا رہی ہے، جس استانی کی اپنے سر پر کبھی دوپٹہ نہیں آیا اس سے پڑھنے والی بچیوں میں حیا کہاں سے آئے گا؟ جس ٹیچر کی اپنی زبان پر کبھی اللہ کا نام نہیں آیا، غیروں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اس سے پڑھنے والے بچوں میں دین کہاں سے آئے گا؟ اس لیے میرے دوستو میں دست بستہ عرض کروں، آپ میں سے ہر ایک اپنی اولادوں پر توجہ دیں۔ پھر صرف سکول کافی نہیں ہے، گھر میں دینی ماحول فراہم کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں، علماء سے تعلق پیدا کریں، علماء کی مجالس میں ان کو لے کر جائیں، اگر بالغ ہیں تبلیغ میں ان کو لے کر جائیں، تبلیغی ماحول میں خوب محنت کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ کھانا تو جانور بھی اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، چڑیا چونچ میں دانہ دانہ لا کر بچوں کو کھلاتی ہے، یہ تیرا کوئی کمال نہیں، یہ جانور بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ خصوصیت سے سمادیت کے دور میں جب تہذیبوں کی جنگ ہے اور پوری دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمانوں کی تہذیب پر حملہ آور ہے، آپ نے اپنی اولادوں کو بچانا ہے، آپ نے اپنی اولادوں کو بچانا ہے۔ میں لندن کے قریب ایک قصبہ ریڈنگ وہاں تھا، ہمارے دوستوں نے کہا ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے پکے مسلمان ہیں، ان کی سوچ کا زاویہ ٹھیک ہے، قبلہ درست ہے۔ بچہ سکول گیا، سکول میں کوئی دہریہ قسم کا ٹیچر تھا، اس نے پلانٹس اور پودوں کے بارے میں پڑھاتے ہوئے کہا دیکھو بچوں یہ مٹی ہے، ہاں اس میں ہم نے پانی ڈالا، بیج ڈالا، پودا نکل آیا، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی ذات کا انکار سکھا رہے ہیں۔ بچے نے گھر آ کر باپ کو بتایا، باپ کا قبلہ درست تھا، سوچ کا زاویہ ٹھیک تھا، اس نے کہا بیٹا دیکھو تیرے ٹیچر نے یہ کہا، ہم نے مٹی میں پانی ڈالا، بیج ڈالا، پودا نکل آیا، تو بیٹا مٹی کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا براؤن ہے، بھورا رنگ ہے۔ بیج کا رنگ کیا ہے؟ کہا ریڈ ہے، سرخ ہے۔ پانی کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا وائٹ ہے، سفید ہے۔ اس نے کہا تیرے ٹیچر نے بھورے رنگ کی مٹی میں سرخ رنگ کا بیج ڈالا، سفید رنگ کا پانی ڈالا، لیکن پودا جو نکلا وہ تو سبز رنگ کا نکلا۔ تیرے ٹیچر نے تو سبز رنگ نہیں ڈالا، یہ سبز رنگ کہاں سے آ گیا؟ یہ سبز رنگ پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، سبز رنگ پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں بیٹا ایک نیچے ٹینکی ہے، ایک اوپر ٹینکی ہے، نیچے والی ٹینکی میں ہم پمپ لگاتے ہیں، وہ پانی اوپر لے جاتی ہے، لیکن دیکھو ہمارے گھر میں جو پودے اور درخت ہیں ان کی جڑ میں کوئی موٹر اور پمپ نہیں، ہم پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی درخت کی آخری شاخ اور پتے تک پہنچتا ہے۔ بتاؤ بغیر پمپ کے آخری پتے اور شاخ تک پانی پہنچانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ قدم قدم پر اپنی اولادوں کو اللہ کی عظمت سکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، قرآن سے تعلق سکھاؤ، صرف کھانا کھلا دینا، جوگر بوٹ پہنا دینا۔ آج تو ہماری معراج اتنی ہے، ایک عورت اپنے بچے کو نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، تیل لگاتی ہے، کنگھی کرتی ہے، سرما پہناتی ہے، شرٹ پہناتی ہے، نکر پہناتی ہے، پھر پڑوسن کو آواز دیتی ہے سکینہ تک نہ میں پتر کے جو انگریز لگنا پیا۔ ہاں بس آج ہماری معراج یہی ہے کہ بس میں کہتا ہوں ایک چمڑی تبدیل نہیں ہوتی، کالی رہ جاتی ہے، باقی تو ہم کسر چھوڑتے کوئی نہیں انگریز بننے میں۔ تو نیت کرو اپنی اولادوں کا تعلق بھی قرآن سے جوڑیں گے، اپنا تعلق بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔ اور آخری بات عرض کروں، آپ نے ماشاءاللہ حضرت کی اپیل پر ادارہ آپ کو نظر آ رہا ہے،
تعمیر ادارے کی نظر آ رہی ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑا بڑھ چڑھ کر تعاون کیا، آپ کے اس جذبے کو اللہ اور ترقی نصیب فرمائے، آپ کے حلال مالوں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ میں کیا آخری بات اور کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ دکان آپ کی ہے، ہوٹل آپ کا ہے، مارکیٹ آپ کی ہے، پلازا آپ کا ہے، باغ آپ کا ہے، ہاں، اور فارم آپ کا ہے، مدرسہ تو آپ کا نہیں ہے نا؟ مدرسہ ہمارا ہے نا، آپ کا تو نہیں ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے ذہین ہو۔ میں کئی جگہ بات پوچھتا ہوں، لوگ سوچ میں پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے کہا پریشان آپ اس لیے ہو گئے کہ آپ سچے لوگ ہیں، چونکہ آپ کا نہیں ہے تو اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے۔ آج سے آپ نیت کریں، بیوی بچے میرے ہیں، مکان میرا ہے، دکان میری ہے، ہوٹل میرا ہے، پلازا میرا ہے، تو دین بھی بولو، دین بھی، مدرسہ بھی، مدرسہ میرا۔ آج سے کون نیت کرتا ہے کہ ہم مدرسے کو اپنا سمجھیں گے؟ ماشاءاللہ، ہاتھ اونچا کرو، میں ووٹ نہیں لینا تھوڑے کو، ماشاءاللہ سب کی نیت ہے نا۔ اپنا سمجھنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے دن آپ آ جائیں، یہ میں نے کمیٹی کا صدر بنائے، ہاں اس کے لیے نہیں۔ آج لوگوں کو کمیٹی کا صدر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ہمارے پاس ہے استاد جی کوئی کمیٹی شمیٹی ہونی چاہیے نا، کیوں بھائی خدمت واسطے۔ میں نے کہا کون صدر کون بننا چاہتا ہے؟ کہا جی میں نے کہا آپ لیٹرین صاف کیا کرو۔ سیکرٹری کون بننا چاہتا ہے؟ ہاں کہ میں، آپ یہ دریاں بچھایا کرو۔ خزانچی کون بننا چاہتا ہے؟ کہ جی میں، آپ جھاڑو دیا کرو۔ کون منع کرتا ہے آپ کو خدمت کرنے سے؟ آپ کو چودراہٹ چاہیے یا خدمت چاہیے؟ اپنا سمجھنے کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں میرے 4 بیٹے نسبی ہیں جو میرے گھر میں پل رہے ہیں، آپ یہ نیت کریں کہ ایک بیٹا میرا روحانی ہے جو دارالعلوم مری کے اندر قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد اپنا سمجھیں گے نا، باش۔ پھر اگلی بات مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھا دیں، وہ یہ کہ اپنا پلازا شروع کرتا ہے نا، کہتا ہے استاد جی کروڑا نال کی بننا نہیں، ارباں دی گل کرو بادشاہ، مہنگائی بہت ہوگی تو سان کی بتا۔ اور مسجد مدرسے کی بات ہوتی ہے نا، کہتا ہے قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے نا جی استاد جی، ہو جاسی انشاءاللہ۔ ہاں پھر تو ایک دم قطرے قطرے پر کیوں آ جاتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں، جس چیز کو آدمی اپنا سمجھتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے یا نہیں؟ ریل کی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے ہونا، اور ریل رکے اسٹیشن پر، پلیٹ فارم پر، اور کوئی اجنبی آدمی آ کر پوچھے کھڑکی سے کوئی ہے جگہ؟ کوئی جگہ نہیں، نظر نہیں آتی، 3 بندے دی سیٹ 3 بیٹھ، کھلے ہو جاؤ، کھلے، اور چوڑے ہو کر بیٹھ، اگے دیکھ کوئی جگہ نہیں، چوڑے ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ وہ چلا گیا، پھر تینوں کا جاننے والا آ گیا، اس نے کھڑکی سے پوچھا کوئی ہے جگہ؟ اس نے بڑی جگہ، جگہ دل سے ہونی چاہیے، آجا آجا، ہاں نالو، ایک دوسرے کو دھکا مارے گا، دوسرا تیسرے کو، تو چوتھے کو بٹھا لیا، کب؟ جب بولو اپنا سمجھا، جگہ 3 آدمی کی تھی لیکن چوتھے کو بٹھا لیا جب۔ ہم یہ کہتے ہیں آج زندگی کی گاڑی کی سیٹیں پر، بیوی بچے دوست احباب کاروبار ملازمت سب بیٹھے ہوں گے، یہ دین کا مسافر، علم نبوت کا مسافر آ کے کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ بٹھا لو، سفر بھی پرسکون ہو جائے گا، منزل تک بھی لے جاؤں گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا کریم، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت فیضوں کا بیان ہوا، عزیز مکرم مولانا احمد صاحب کا بیان ہوا، دیگر علماء کرام مقامی حضرات کے سب کی تشریف آوری کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بچے فارغ ہوئے حفظ قرآن مکمل کیا، اے اللہ ان کے ایک ایک حرف ایک ایک حرکت پہ اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرما۔
والدین کو جزائے خیر عطا فرما، اساتذہ کے پڑھانے کو قبول فرما، اور اللہ ساری زندگی انہیں دین کی، قرآن کی خدمت کے لیے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ہم سب کی اولادوں کو، نسلوں تک کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بھی دکھی ہے اللہ اس کا دکھ دور فرما، اس کی حاجت کو پورا فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما، وباؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، پورے عالم میں اللہ ہدایت کی فضائیں عام فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، تبلیغی کام کی حفاظت فرما، پھرنے والی جماعتوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی ایمان، اعمال، جان، مال، اولاد، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم اپنے فضل و کرم سے دارالعلوم مریض کی بہاروں میں اضافہ فرما، ظاہری، باطنی، علمی، عملی، روحانی، مادی ترقی نصیب فرما، ظاہری تعمیر میں بھی ترقی نصیب فرما، باطنی تعمیر میں بھی ترقی نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و مکرم فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی خالد حسین عباسی صاحب دامت برکاتم، ان کے برادر اکبر اور ان کے معاون اور سرپرست حضرت مولانا عابد حسین عباسی صاحب دامت برکاتم، یہاں کے اساتذہ کرام، سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں قبول فرما۔ یہاں مری میں، قرب و جوار میں جتنے مدارس، بنین کے، بنات کے، مکاتب اور مدارس تحفیظ کے، سب کو قبول فرما۔ ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا قاری سیف اللہ سیفی صاحب دامت برکاتوں کا مدرسہ جامعہ فاروقیہ، اس کی بہاروں میں اضافہ فرما۔ ہمارے یادگار اسلاف حضرت مولانا سفارش عباسی صاحب دامت فیوزوں کا مدرسہ، یہاں بھی بارکوبی، اللہ اس کی بہاروں میں اضافہ فرما۔ اور ہمارے برادر مکرم پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب کا مدرسہ سنی بینک میں، اس کی بہاروں میں اضافہ فرما۔ چیکا گلی میں مولانا فرید صاحب کا مدرسہ، دیگر قرب و جوار میں، اس علاقے میں جتنے مدرسے ہیں سب کی بہاروں میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ حاجی دوست محمد صاحب بیمار ہیں، نیک محمد صاحب بیمار ہیں، دیگر اور ہاتھ اٹھانے والوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں، خود جتنے ہمارے دوست کوئی بیمار ہوں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ دین پہ جینا، دین پہ مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی محنت، دین کی سربلندی کے لیے ہماری جان، مال، اوقات، جذبے قبول فرما، ہمارے بڑھاپے کو قبول فرما، جوانیوں کو قبول فرما، پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں عام فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اندرونی بیرونی کھلے چھپے دشمنوں سے اس کو محفوظ فرما، ہر قسم کے انتشار سے، بلاؤں سے اے اللہ محفوظ فرما۔ یہاں کے رہنے والوں کو پرسکون اپنی پسند والی زندگی، خوشحال زندگی نصیب فرما، زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے بزرگ عزیز جو دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما، اور ہمیں اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ دے کر اپنے محبوبوں کے ساتھ عشر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و علی بیت۔